يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزان گرامی، میں مشکور ہوں اس ادارے دارالفلاح کی انتظامیہ کا کہ جو آئے بغائے مجھے الحمدللہ یہ سعادت بخشتے ہیں کہ میں علمی نکات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں. خصوصاً عرفان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے کہ جن کی یہ کاوش ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب کے کئی علاقوں میں الحمدللہ میں اپنے دورے کے حوالے سے یہ دیکھتا ہوں کہ دارالفلاح کی طرح وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس قسم کے پروگرامز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا خوب قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جو کچھ میں کہوں گا اس میں جو کچھ بھی خیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور کوئی غلطی، کوئی چوک یا کوئی بھول ہوگی تو وہ مجھ عاجز اور حقیر اور فقیر کی طرف سے ہوگی، جس پر میں پیشگی میں ہی اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. جادو، سحر، میجک اپنی وسعت کے اعتبار سے یہ ایک انتہائی وسیع چیپٹر ہے اور سبجیکٹ ہے. اس حوالے سے میرے ایک ناقص آبزرویشن کے مطابق دیندار طبقہ بھی اور غیر دیندار طبقہ بھی وہ اس مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور ہر ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرا گھر، ہر ایک آدمی کو چھوڑ کر دوسرا آدمی جادو کے حوالے سے جو ہے مصیبت کے اندر زبردست قسم کے جو ہے حوالے سے گھرا ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں عزیزوں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ جادو کے اثرات ہیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا اور اپنی نعمت کو اور اپنے دین کو مکمل کر دیا. تو دین اسلام کی عقائد بھی مکمل ہیں اور اس کی فروعات بھی مکمل ہیں. یعنی اب جس کو جو کچھ بھی مسئلہ حل کروانا ہے تو وہ یہیں سے لے گا، کتاب اور سنت سے ہی لے گا. باہر سے کسی بھی مسئلے کا سولوشن کا کوئی تصور نہیں موجود. تو عزیزان گرامی،
جادو کے حوالے سے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر بات کی جائے کہ آپ یہ کہیں کہ فجر تک آپ نے بات کرنی ہے تو چندہ مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج MBBS کرنے کے بعد بھی جو ہے آشکارا نہیں ہوتا۔ اس کے علاج کے لیے جو کتاب اور سنت جن باتوں کی روشنی ڈالتے ہیں اور جن باتوں کی وضاحت کرتے ہیں وہی حل جو ہے الحمدللہ ان امراض کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جادو ہے اور وہ جناب عالی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز کے دھکے کھائے تو اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور حقیقت کے اندر ہم نے رقیۃ الشریعہ جو شرعی علاج ہے، جو رقیہ ہے، ہم نے اس کو 2-3 موضوع کے لیے ہی مختص کر دیا ہے کہ بھئی کسی کو جادو ہے تو بس وہ اس کو استعمال کرے، وہ اس کے مطابق علاج کرے، یا کسی کو نظر بد لگ گئی ہے۔ جبکہ رقیۃ الشریعہ شرعی علاج زندگی کے گزارنے میں جتنے بھی امراض ہیں نا، زچگی کا مرض ہے، اس کے علاوہ جو ہے جسم کے درد کا مرض ہے، بخار کا مرض ہے، پاگل پن کا مرض ہے، اور جناب عالی کینسر کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، ایوری تھنگ جو بھی بڑے بڑے مسائل یا چھوٹے چھوٹی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر رکھا ہے۔ میں ایک بات بڑے ہی رسوخ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید تو قرآن مجید، صحیح بخاری شریف بھی امت کے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی بھی بہترین ایک کتاب ہے، جس میں روحانی علاج بھی موجود ہے اور جس میں جسمانی علاج بھی موجود ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب اور کتاب المرض کے نام سے مکمل طور پر ایک چیپٹر قائم کیے ہیں، جس میں آپ نے امت کی آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں نقل کی ہیں جن کا تعلق جسمانی امراض اور روحانی امراض کے ساتھ ہے۔ آج کے جو گفتگو ہے میری، اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ حل بہت ساری چیزوں کا آپ کو جو ہے ملے گا، کہ جس کو کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اور جادو کے اور اس کے علاوہ نظر بد کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن اس سے قبل کچھ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں، جو کہ میں بطور تمہید کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیں کہ کہانت اور وحی یہ کیا چیز ہے؟ وحی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، جس کے حوالے سے قرآن مجید نے سورہ نجم 53ویں سورت کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ خود قرآن میں اعلان کر دیا گیا سورہ یونس سورہ 10 کی آیت نمبر 16 میں، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو تمہاری رہنمائی کے لیے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے میں صرف وحی کا پابند ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کے علاوہ آپ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی دراصل ہدایت کا پیکر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جب مجھ پر وحی آتی ہے تو اگر رات بھی ہوتی ہے تو میری وحی کی برکت سے آسمان روشنیوں کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، پورے آسمان پر روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے وحی کی برکت۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں جب ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ کیف یاتیک علیک الوحی، تم پر وحی کیسے آتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ پر وحی ایسے آتی ہے کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو پورا دن بھی اندھیری تاریکیوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اب وہ کون تھا؟ وہ شیطان کا پیروکار تھا۔ جب اس کے اوپر شیطان کسی بات کا حکم کرتا تو گمراہی کے اٹاٹوپ اندھیروں کے اندر پورا سما اور پورا آسمان جو ہے وہ گر پڑتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام پر وحی کی جاتی تو پورا آسمان جو ہے روشن ہو جاتا ہدایت کے نور سے۔ کہانت کیا ہے؟ کہانت دراصل کہتے ہیں غیب دانی کو،
یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسین نالج اس کے پاس موجود ہے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے گھریلو مسائل آپ کو خود بتائے گا، وہ آپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ آپ جانے کے بعد کیا کرنے کے ہو. یہ تمام چیزوں کو کہانت کہا جاتا ہے. اور ذہن میں رکھے کہ دور حاضر میں کہانت کی 4 قسمیں ہیں. ایک غیب دانی، دوسرا اٹکل پچو، اور تیسرا نفسیاتی حربے، اور چوتھا جن اور شیاطین کی مدد حاصل کرنا. یہ غیب دانی کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ غیب دانی یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کو خبر دے کہ آپ یہ کھا کر آئے ہیں، آپ یہ پی کر آئے ہیں، آپ یہ سونگ کر آئے ہیں، اور آپ جناب علی آپ کے اتنے گھر میں بچے ہیں، آپ کے اتنے نکاح ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں غیب دانی. قرآن مجید نے اس بات کے بارے میں یہ ذکر کر دیا جس کا ذکر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے اندر اور آیت نمبر 65 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی صلی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا. دیکھیں میری گفتگو آپ غور سے سنیں، اپنے اپنے معاملات کو بند کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جو غور سے سنتا ہے بات کو. تو عزیزان گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس مسئلے کو، کہ کہانت جو ہوتی ہے وہ غیب دانی کے اوپر مبنی ہوتی ہے. اور جتنے بھی آپ یہ پامسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں جو آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کا حال کیسا رہے گا، آپ کی مستقبل فیوچر پلاننگ آپ نے کیا کرنی ہے، تو عزیزان گرامی اس بات کو ذہن نشین رکھیں، یہ سب کچھ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا عرافا وفي الرواية من أتى كاهن فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، جو کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر اترتے ہوئے دین کا انکار کر دیا. آج آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں، جو نجومی ہوتے ہیں، حقیقت کے اندر ان کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کفر کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نجومی کے پاس آ کر کسی بات کے بارے میں سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو اتنا سنجیدگی والا یہ معاملہ اور عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو اس حوالے سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو غیب دانی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اٹکل پچو مارتے ہیں. اٹکل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک پرانی اردو کا لفظ ہے، اٹکل پچو مارنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینگے اور ڈینگے مارنا. آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ آ گئے ہیں میرے پاس، آپ کی محبوبہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. آپ کی محبوبہ جو ہے گھر جاتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی عاشق ہو جائے گی، یا آپ کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تو بس 2 مہینے کے اندر ہی وہ ڈولی لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے. اس قسم کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اٹکل پچو. تیسرے قسم کا جو حربہ ہوتا ہے وہ نفسیاتی حربہ ہوتا ہے. نفسیاتی حربہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ مختلف طور پر آپ کو نفسیاتی مار مارتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم بیمار ہو نا، آپ کہیں گے میں بیمار ہوں، اگر تم نے مجھ سے علاج نہیں کروایا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. اب آدمی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کو چھوڑ کر اب جاؤں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اب وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے شیطانوں کے ذریعے آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اس قسم سے جو ہے نفساتی حربے استعمال کر کے جو ہے وہ انسانوں کو، آدمیوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ جن اور شیاطین کی مدد ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ بسا اوقات جو ہے یہ نجومی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جو اللہ نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس جاتا ہے تو بالکل ایگزیکٹ وہ اس کو بالکل ٹرو انفارمیشن دیتا ہے. آخر سوال کوشچن مارک یہ ہے کہ آخر اس کو یہ باتیں پتہ کیسے چلی، آخر اس کو یہ بات کس نے بتائی. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کہ ایک بہت سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان ہوتا ہے، رائٹ؟ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے، ایک شیطان کا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے کیا کر رہا ہے، وہ
وہ لگا ہوا ہے. اب وہ شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ گھر سے کیا کھانا کھا کر آئیں, اس کو پتا ہے کہ آپ گھر سے اپنی بیوی سے لڑ کر آئیں, اس کو پتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے کتنے بچے ہیں, اس کو پتا ہے کہ گھر آپ کا کرائے کا ہے یا اپنا ذاتی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جا کر وہ نجومی کے کان کے اندر پھونک دیتا ہے. اب نجومی کے کان میں آپ کے آنے سے پہلے یا آپ کے آنے کے فوراً بعد اس نے پھونک دیا اور اس نجومی نے آپ کو بتایا, تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں کہ او ہو, یہ تو کتنا زبردست صاحب علم ہے اور اس کا تجربہ اور علم کتنا وسیع ہے کہ میرے آنے کے فوراً بعد بغیر پوچھے اس نے میری اپنی زندگی کے حالات میرے سامنے رکھ دیے. تو یہ انسان کو, خصوصاً وہ لوگ جن کو کتاب اور سنت کا علم نہیں ہوتا, ان کو بے وقوف بنانے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور پھر یہی لوگ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اور اس کی توحید سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں, اور اس قسم جو ہے حوالے سے کفر کی وادیوں میں لے جاتے ہیں کہ بندہ زندہ جیتے ہوئے بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن کاش کہ ہم اس باتوں کو سمجھیں. اصل میں علم کا ہونا جو ہے نا عزیزان گرامی, یہ بہت ضروری ہے. ہمارے کراچی میں ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں, بڑی فائدے والی بات ہے. ہمارے کراچی میں جیکب لائن ہے, پرانا جیکب لائن. وہاں پر ایک صاحب تھے, ان کے ہاں شادی ہوئی تو اولاد نہیں ہوئی. پہلے سال جب اولاد نہیں ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ ہے نا عمرہ کر لیجئے. تو عمرہ کیا گیا, تو انہوں نے عمرہ کیا تو اولاد نہیں ہوئی. دوسرے سال کسی نے کہا کہ آپ ہے نا رمضان کے دن اعتکاف کر لیں, آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے گی. انہوں نے دوسرے سال جو ہے عزیزان گرامی اعتکاف کیا لیکن اولاد نہیں ہوئی. تیسرے سال کسی نے مشورہ کیا کہ آپ نے نا حج کر کے آ جائیں, انشاءاللہ حج کے بعد آپ کے نصیبے کھل جائیں گے. اس صاحب نے کیا کیا کہ حج جو ہے وہ انہوں نے کر کر واپس آئے جیکب لائن کراچی کے اندر. تو اس کے باوجود بھی 4-5 مہینے تک انتظار کیا, اولاد کی خوشخبری نہیں آئی. کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ فلاں مزار پر چلے جائیے اور فلاں بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان سے دعا کروا لیجئے, ان سے اپنا علاج کروائیں, آپ وہاں جائیں, آپ کو وہاں اولاد ہو جائے گی. وہاں پر جاتے ہیں اور اتفاق دیکھیں کہ وہاں پر جانے کے ساتھ ہی چند ہی ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی. اب یہ لوگوں کو کیا کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو میں نے حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, میں نے ہر نیکی کا کام کیا, اولاد نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی لاہور کے دربار میں پہنچا العیاذ باللہ, تو وہاں سے میری قسمت کھلی اور آتے کے ساتھ جو ہے وہ بیگم حاملہ ہو گئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز عزیزان گرامی دراصل اس بات کی جو ہے وہ وضاحت ہے کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ علم نہیں ہے. علم جو ہوتا ہے کتاب و سنت کا, وہ علم نہیں ہے, کیونکہ وہ اس لیے ایسی بات کر رہا ہے. اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ لکھ, تو اس نے کہا کہ اے میرے اللہ میں کیا لکھوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسانوں کی مخلوقات کی تقدیر لکھ دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی اس کے چوتھے سال اس کی قسمت کے اندر اولاد لکھی تھی. یہ تقدیر کے علم کی بات ہے. اگر یہ مزار کیا مندر پر بھی جاتا تو اس کے ہاں اولاد ضرور ہونی تھی, کیونکہ رب العالمین نے چوتھے سال اس کی قسمت کے اندر اولاد لکھی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی کہ قسمت کا علم بھی اور تقدیر کا علم بھی ایک ایسا لازمی جز ہے کہ جس کا علم ہونا جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر ہے, فرض ہے اور لازمی ہے. تقدیر کا بڑا سنگین مسئلہ ہے, موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے گا تو میں آپ کے سامنے صرف بات کروں گا تقدیر کیا ہے اور اس کے عوامل کیا ہیں, کیونکہ میجارٹی لوگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے گمراہ ہیں. ایک آدمی جو ہے جناب علی شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اور وہ اس چیز کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اب ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے سحر. دیکھیں میری جو گفتگو ہے وہ سحر کے حوالے سے ہے, لیکن سحر کے حوالے سے کچھ باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اس میں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے خواب کا. خواب کا مسئلہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے عزیزان گرامی کہ کوئی شخص اگر خواب دیکھتا ہے مختلف قسم کے, تو وہ ان خوابوں کے ذریعے عزیزان گرامی مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے یا اس کا مختلف قسم کا رزلٹ آؤٹ کرتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواب آپ کے دن بھر کی کام, نفسیاتی خواب, سوچیں جو آپ کے ذہنوں میں چل رہی ہیں.
ہمارے یہاں ایک کراچی کے اندر ایک صاحب تھے, وہ بس کے جو ہے وہ کنڈکٹر تھے. آپ کو پتہ ہے بس کا کنڈکٹر پورا دن جو ہے نا وہ کنڈکٹری کرتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا ابراہیم بھائی آپ کو رات کو خواب کیا آتا ہے؟ کہنے لگے کہ پوری رات میں نا بس ہی چلاتا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورا دن کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے ذہن کے خلیوں کے اندر وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور رات کو پوری رات آپ کے ذہنوں کے اندر وہی خیالات آتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے الرؤیا من الشیطان, کہ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا سر کٹ کر آگے آگے دوڑ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا, آپ نے فرمایا یہ شیطانی خواب ہے. اچھا, خواب کے ذریعے یہ بھی یاد رکھیں عزیزوں کہ شیطان جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان بڑے جھگڑے کرواتا ہے. خواب کے ذریعے بھی آپ کو خواب دکھائے گا آپ کے بیوی کے خلاف, اور عورت کو خواب دلائے گا اس کے ہسبینڈ کے خلاف. مختلف قسم کے خواب, کہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے حوالے سے خائن ہے, خیانت کر رہی ہے, یا بیوی کہیں جا رہی ہے, ایکسپائٹڈ, وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ چیز اس کے خواب کے اندر آتی ہے, اور جناب علی وہ پھر اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے. تو یاد رکھیں خوابوں پر اعتماد نہ کیا جائے, خصوصاً وہ خواب کہ جس کے اندر وسوسات اور رشتے توڑنے والے معاملات ہوتے ہوں. تیسرا جو خواب کا جو اہم ترین مسئلہ ہے الرؤیا من اللہ, پہلا تو الرؤیا من النفوس, دوسرا الرؤیا من الشیطان, اور تیسرا جو ہے الرؤیا من اللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب. اور وہ خواب کیا ہوتا ہے عزیزوں کہ جو اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو کسی چیز کی رہنمائی فرما دے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو کوئی رہنمائی دے دیں, یا کسی بات کا الہام کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں کسی بات کو بٹھا دیں, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے. تو یہ رہی خواب کی 3 اقسام. اچھا, میں یہاں پر ایک اور بھی ضروری بات کرنا چاہوں گا آپ سے, کہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ خواب کے ذریعے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم نافذ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہوگا, بلکہ آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا, فیس بک پر یا مختلف قسم کے جو ہے وہ نشر و اشاعت کے جو ذرائع ہیں, کہ بھی ایک صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کو کہہ دو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں, اور میری امت کو کہہ دو کہ ایک متحد بن کر رہ جائیں, ورنہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب اترے گا کہ ملیا میٹ کر دی جائے گی میری امت. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پمفلیٹ اور ہینڈ بلز چھپوا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کروا دیے. ہمارے کراچی میں کئی مساجدوں کے اندر اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہیں. یاد رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنے کے بعد کسی چیز کا حکم دینا, یہ کوئی چیز بھی جو ہے ثابت شدہ نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. تو خواب کے ذریعے کوئی بھی دین کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا. میں اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑا زبردست قسم کا علمی لطیفہ ہے یہ. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے, جو کہ معطا امام مالک کی شرح ہے, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عظیم فقیہ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کے دور میں ایک آدمی نے یوں خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خواب میں آئے اور کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور اس جگہ کو, زمین کو کھودو, کھودنے کے بعد جو وہاں خزانہ نکلے گا تم اس کو استعمال کرو, اور اس کے اوپر جو خمس نکلتی ہے, رکاس کا مال اس کو کہتے ہیں, جو زکوٰۃ ہے وہ تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھتا ہے اور وہ خواب کی ہدایات کے مطابق وہ ٹھیک وہیں پر جاتا ہے جہاں خواب کے اندر نشاندہی کی گئی تھی کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہاں پر ایک مال, ایک جو ہے وہ خزانہ دفن ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہاں جاتا ہے اور اس جگہ کو کھودتا ہے تو حقیقت کے اندر جو ہے وہاں سے خزانہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے وہاں سے؟ خزانہ. اب یہ خزانے کو لے کر آتا ہے اور وقت کے علماء کو یہ ذکر کرتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تلقین کی اور میں نے وہاں سے یہ سامان نکال دیا, اور اب مجھ پر کیا زکوٰۃ ہوگی اس خزانے کی کہ نہیں؟ تو اس وقت کے علماء نے یہ کہا کہ نہیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ خواب بڑا صحت کے ساتھ تھا. اب یہ جب خواب عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کے پاس پہنچا تو عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا, اعتبار کتاب اور سنت کے اوپر ہوگا, کیونکہ اللہ کی تعلیمات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ خواب میں نہیں ہوتی بلکہ کتاب اور سنت میں ہے. جب اللہ کے نبی نے سنت کے اندر اس کو فرض قرار دے دیا ہے تو کسی کے خواب کی وجہ سے
حدیث کی تعلیمات کا جو فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیں کہ خواب کے ذریعے کوئی بھی شرعی حکم نہیں نافذ ہو سکتا. شرعی حکم ہمیشہ کتاب اور سنت کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. چوتھی چیز اس پر ہم بات کریں گے وہ ہے استخارہ. آج ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جی ٹیلی فون کے ذریعے استخارے ہوتے ہیں. استخارہ اٹ مینس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی بھلائی طلب کرنا ہے. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی طلب کرنا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی بھلائی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ شادی کرنا جا رہا ہوں, یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں 2 رکعت پڑھ کر یہ استخارے کی دعا کرتا ہوں, آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے. تو عزیزان گرامی ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جی استخارے کے لیے ٹیلی فون کیا جاتا ہے اور کسی اور سے استخارہ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی یا باقاعدہ آپ نے پوسٹرز کے ذریعے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے پیر وجود میں آ چکے ہیں جو 5 منٹ یا 2 منٹ کے اندر آپ کو استخارہ کر کے دے دیں گے. آپ نے ٹیلی فون کیا, آپ نے کہا کہ بھی میرا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ابھی رکیے ابھی میں استخارہ کر کے دیتا ہوں آپ کو. جناب علی سیکنڈ کا مسئلہ تھا, انہوں نے استخارہ کیا اور آپ کو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ وہ کام کر لیجیے, یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے. جبکہ یہ استخارے کی بدعت کی صورتیں ہیں, یہ وہ صورتیں ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. اور بات یہ بھی ہے کہ استخارہ جو ہم نے شریعت میں دیکھا ہے اور صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھا ہے, تو صحابہ اکرام اپنا استخارہ خود کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کراچی کے اندر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کا فون آیا, بلکہ آمنے سامنے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میمن صاحب میں نے نا شادی کرنی ہے تو آپ استخارہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ نے شادی کرنی ہے استخارہ میں کروں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ مجھے جو ہے نا آپ پلیز میری طرف سے استخارہ کر دیں. میں نے کہا میں کروں گا, آپ کو نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میری شادی ہو جائے گی اس سے جس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کیونکہ استخارہ میں کر رہا ہوں نا, جب میں کروں گا تو پھر میری شادی ہو جائے گی. اب آپ سوچ لیں میں استخارہ کر دوں گا, میرا نکاح ہو گیا تو پھر آپ جو ہے نا شکایت مت کیجیے گا. تو کہنے لگے نہیں میں خود ہی کر لیتا ہوں. تو بات یہ کہ استخارہ بھی دوسری عبادتوں کی طرح جو ہے یہ ایک عبادت ہے, اور آپ نے خود نے یہ استخارہ کرنا ہے, کسی اور کو استخارہ نہیں کروانا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ استخارہ کا تعلق جو ہے وہ خواب کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد استخارے کی دعا پڑھتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کر سو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں خواب کے اندر الہام ہوگا, کوئی اچھا خواب ہوگا تو پھر ہم نے وہ کام کرنا ہے. یاد رکھیے کہ استخارے کا تعلق جو ہے وہ خواب کے ساتھ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اگر کسی کو اچھا خواب دکھا دے, لیکن اس کا شرعی تعلق جو ہے استخارے کا خواب کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دیں گے. اب ہم آتے ہیں جادو کے حوالے سے. فلق اور ناس, قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس, یہ دونوں صورتیں کس وجہ سے اتریں؟ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتیں دونوں 2 جگہوں پر نازل ہوئی ہیں. یہ دونوں صورتیں جو ہیں 2 جگہوں پر نازل ہوئی ہیں. ایک مکے میں بھی نازل ہوئی ہیں اور ایک مدینے میں بھی نازل ہوئی ہیں. مدینے میں جو نازل ہوئی اس کا تعلق کیا تھا؟ صحیح البخاری کتاب التفسیر اور فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر جو ہے وہ 9 ہے, اور تفسیر سورہ فلق اور سورہ ناس کی اس میں امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک یہودی نے لبید بن عاصم نے اپنی 2 بیٹیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگھی کرنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے تو وہ کنگھی سے نکال کر ایک ایک بال پر گٹھان لگائی گئی, اور اس کو جو ہے ایک اندھے اور گندے کنویں کے نیچے دبا کر پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا. اور حتیٰ کہ یہ جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا. اور یہ جادو کا اثر اس طرح سے ہوا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی زندگی متاثر نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی زندگی ہے کہ آپ کا نماز پڑھنا, آپ کا جو ہے عبادت کرنا, اور آپ کے دوسرے قسم کے جو یہ عوامل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھولتے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں کہ دین کی مکمل زندگی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اسی لیے مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بڑی عمدہ بات کہی. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا اور وہ جادو کا اثر آپ کی دینی زندگی پر متاثر ہوتا تو پورے عرب کے اندر کوہرام مچ جاتا کہ نبوت کو جادو نے نقصان پہنچا دیا. تو عزیزان گرامی, نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر صرف آپ کی ذات کے اوپر ہوا تھا. یعنی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کھائی ہے کہ نہیں کھائی,
آپ بس یہ بھولے ہوئے ہیں. آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے یہ بھولے ہوئے ہیں. باقی زندگی کے اندر جتنی بھی عبادات اور جتنا بھی تعلق باللہ تھا اور جو شرعی احکامات تھے وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں تھے بلکہ محفوظ ترین تھے. تو یہ حوالہ تھا عزیزان گرامی جادو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پریشانیوں کے شکار ہوئے. جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی ایک ایک آیت کو پڑھتے رہے اور وہ گرائیں کھلتی رہیں. میں یہاں خواتین کو یہ ایک مشورہ دوں گا کہ جب بھی وہ کنگھی کریں اور اپنے بالوں کو کنگھے سے نکالیں تو کبھی بھی بالوں کو ایسے ہی نہ پھینک دیں بلکہ تجربات کے مطابق جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان بالوں کو پھینکا کریں. ایک ساتھ پوری جو لٹیں پھینکتی ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور خطرے کا سبب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جن جادوگر کو کبیرہ گناہ جو کہا گیا ہے وہ کون کون سی تفاصیل کے ساتھ ملحق ہیں. ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی آپ جادوگر کے پاس جائیں گے تو ان کی آپ سے دشمنی کیا ہوتی ہے جنوں کی, وہ کیوں آپ کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں. تو نمبر ایک اس بات کو ذہن سے رکھا جائے کہ یہ لوگ جس طرح سے جادو کو سیکھتے ہیں, ایک جادوگر یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں جادوگری سیکھوں اور میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں اور جن حضرات میرا فائدہ مجھے پہنچائیں, تو اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ پامسٹ جو ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں, یہ کھلم کھلا شرک اور کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. کھلم کھلا یعنی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر گالیاں بھی دینے پڑ جائیں تو وہ پہلی فرصت میں دیتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو اس کام سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر شیطان آ کر ان کے کانوں میں پھونکتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ماں, بیٹی اور اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا ہے, اپنی محرمات سے زنا کرنا ہے. جب کوئی جادوگر یہ کام کرتا ہے تو مزید اس کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ جنوں سے اور شیاطین سے قریب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ گندی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. یہ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں نا گندی چیزیں کھاتے ہیں, جو حرام چیزیں ہیں نا وہ کھائیں گے. اور حتیٰ کہ ایک تجربے کے مطابق, ایک آبزرویشن کے مطابق اپنی ہی غلاظت, اپنے ہی بول و براز یہ خود کھاتے ہیں, اپنا ہی بول و براز. اس کے علاوہ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب ان کو کوئی چلہ کاٹنا ہوتا ہے تو کسی بھی قبر کے اندر اتر کے قرآن مجید لے جاتے ہیں. قرآن مجید لے جا کر قبر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے قبرستان کے اندر ہے نا قبریں کھدی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے جو پامسٹ ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں, وہ عمل کرنے کے لیے آتے ہیں رات کے وقت قبرستان کے اندر, اور آپ اندھیری قبر ہے اور بالکل اندھیری جگہ کو چنتے ہیں اور سب سے بہترین اس قبر کو یہ قرار دیتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے وہ دفن ہونے کے اعتبار سے جو مردہ جو ہے سب سے پرانا ہو, 2 سال, 1.5 سال, 100 سال, 50 سال پرانا, اس قبر کو کھود کر اندر وہ بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کو لے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ قرآن مجید کو اپنے پیروں تلے رونگتے ہیں, قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اپنی بول اور براز نعوذ باللہ قرآن مجید کے اوپر لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان کو جادوگری کا ملکہ حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ اور بھی مختلف قسم کے حربے اپناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر لی, دین اسلام کی بے حرمتی کر لی, قرآن کی بے حرمتی کر لی, کھانے پینے کے اعتبار سے غلاظت کا کھانا ان کا ایک عام مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے عزیزان گرامی یہ جن جو جادوگر جو ہوتے ہیں اس طرح سے وہ جنوں سے دوستی کرتے ہیں اور ابلیس کے چیلوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے موکلوں کو بند کر دیا, ہم نے موکل کو بند کر دیا, ہمارے پاس جو ہے وہ موکل ہیں اور ہم نے بوٹل کے اندر اس کو بند کر دیا. یہ ٹوٹل بے وقوف بنانے والی بات ہے. کوئی بھی عامل ہوگا یا کوئی بھی جادوگر ہوگا اس کے پاس موکل نہیں ہوں گے. اس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں پر ایک طاقت اور ایک دسترت دی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دینا لا ینبغی بعدی, جو میرے بعد کسی کو بھی مت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے اور جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر 1882 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جن تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دی, میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا
کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جن ہے. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ اللہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ دینا جو جنوں پر طاقت رکھنے والی بادشاہت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کے اوپر جو ہے غلبہ یا جنوں کے اوپر عزیزان گرامی موکل بنانا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اب آپ یہ بھی تو سوچیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بوتل میں بند کر دیا. بھائی وہ جن کھاتا بھی تو ہے, وہ جن پیتا بھی تو ہے. 4 سال تک آپ نے بوتل میں بند کر دیا, وہ کیسے کھائے گا پیے گا ہیں؟ اچھا وہ بول و براز بھی تو کرتا ہے جن, اس کی بول و براز کہاں گئی بوتل کے اندر؟ یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ اس قسم کی باتوں کے اوپر اعتماد کر کے اپنے ایمان کا ستیہ ناش کرتے ہیں. تو موکل کا عقیدہ بالکل بھوکس عقیدہ ہے. موکل رکھنا یہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہوتا کیا ہے کہ جو بھی پامسٹ ہوتا ہے وہ اس حد تک کفر کر لیتا ہے, اس حد تک اسلام کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے کہ شیاطین جو ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے دوست بن جاتے ہیں. اور پھر شیاطین مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ ان سے خبریں بتاتے ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی وحی نازل کرتا ہے تو پہلے جبریل کو کہتا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو دنیا آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں. تو جنات کیا ہوتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر قطار باندھ کے بالکل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جنات. اور جو فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے اب جو ہے آئندہ مہینے یا آئندہ سال کے اندر فلاں جگہ پر جو ہے وہ بارش ہوگی یا فلاں جگہ پر جو ہے وہ قحط ہوگا, تو یہ بات جب فرشتے آپس میں کرتے ہیں تو جنات ان کی ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد فوراً نیچے آتے ہیں اور کاہن اور نجومیوں کو بتاتے ہیں. اور نجومی اس طرح سے لوگوں کو یہ خبر دیتے ہیں. جب لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے اور جب بارش برستی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں عزیزان گرامی کہ یہ پامسٹ جو ہے بہت اونچے لیول کا ہے, جبکہ یہ وہ بات تھی جو فرشتوں سے چرائی گئی بات تھی. تو اس قسم سے عزیزان گرامی مختلف قسم کی جو ہے وہ حربے ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارا ایک 7واں لیول ہے, وہ ہے جنوں کی دنیا. یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ جن زیادہ تر عزیزان گرامی جنگلات کے اندر رہتے ہیں. ذہن میں رکھیں, زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی سفر کرتا تھا نا جنگلات کا, تو وہاں پر یہ کہتا تھا کہ اے جنوں کے بادشاہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو. اس طرح کر کے جو ہے وہ آواز لگاتا اور جن اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا اور اس کی جو قافلے کو یا اس کے جو بھی معاملات یا جو بھی حاجتیں ہوتی اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا, حتیٰ کہ وہ شخص جو ہے وہ کفر کے کنارے پر پہنچ جاتا تھا. تو یاد رکھیں, اس طرح سے جنوں کی مدد لینا اور جنوں کو پکارنا یہ کفر ہے, یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ. مومن اللہ کے سوا کبھی بھی کسی کو نہیں پکارتا. تو جنگلات کے اندر اور بیابان کے اندر یہ جن رہتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے, اسی لیے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنے گھروں کے اندر جو گندگی کے جو ڈھیر ہیں, ہمارے یہاں گھروں کے اندر بہت گندگی ہوتی ہے, بعض گھروں میں صفائی کے ساتھ رہا کریں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیا. ہمارے اٹیچ بات ہوتے ہیں, کمرے کے ساتھ جو باتھ روم جو ہوتے ہیں وہ بالکل اٹیچ ہوتے ہیں. عزیزان گرامی باتھ روم جو ہوتے ہیں بیت الخلا, وہ جنوں کی رہنے کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بیت الخلا جانے کی جو تعلیم دی ہے اس میں یہ دعا بتائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جن اور جنیوں سے. کیوں کہ یہ بیت الخلا جن اور جنیوں کے رہنے کی جگہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اٹیچ بات کا جو مسئلہ ہے ہمارے بالکل کمرے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اٹیچ بات. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف جو ہے وہ جن سو رہا ہے اور ایک طرف میں سو رہا ہوں. اس حوالے سے یہ بیماریاں عزیزان گرامی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ جناب علی گھروں کے اندر جنات, گھروں کے اندر آسیب, گھروں کے اندر جنیوں کا آنا اور اس قسم سے مختلف قسم کے امراض. اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اٹیچ بات ہیں. آپ اگر پچھلے دور کے اندر چلے جائیں تو پرانے زمانے میں باتھ روم کا جو تصور تھا وہ بالکل باہر تھا گھروں سے. آج جو اٹیچ بات کا جو سسٹم باہر سے آیا ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس نے مشکل آن کھڑی کر دی ہے کہ بالکل کمرے کے ساتھ باتھ روم لگا ہوا ہے اور باتھ روم کے اندر جنوں اور شیاطینوں کی رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں. اور یہ سب سے خطرناک ہے. ان عوامل کے تحت اور ان معاملات کے تحت جو ہے جنوں کو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں
کہ یہ جن جو ہے انسانوں کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا. اس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود کھاتا ہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو. تو شیطان چھو کر پاگل بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اور حدیث کا نمبر 2175 ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون دوڑتا ہے. تو شیطان جو ہوتا ہے، ابلیس اور اس کے جو اولادیں ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں یعنی جنات، وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب عزیزان گرامی اس بات کو بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ وہ جسم کے کن حصوں کے اندر بیٹھتے ہیں. شیاطین انسان کے جسم کے کن حصوں میں بیٹھتے ہیں؟ عورت ہے، عورت کے یوٹرس کے اندر وہ بیٹھتا ہے، بچہ دانی میں. اور اسی طرح سے عورت کی شرمگاہ کے قریب کا جو حصہ ہے وہاں پر جن آ کر بیٹھ جاتا ہے. آدمی جو ہے اس کے معدے کے اندر اور اس کے کندھوں پر، اور آدمی کی پنڈلیوں میں اور پیٹ میں، عورت کی بھی پنڈلیوں میں، اس کے کمر میں اور اس کے دبر کی جگہ پر اور اس کے فرج کی جگہ پر اور اس کے پستانوں کی طرف جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو جو ہے بریسٹ کینسر کہ جسے جو موذی مرض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے، بریسٹ کینسر، یہ کیا کوئی مرض ہے؟ یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ شیطان کا امراض ہے، یہ شیطان کا پھیلایا ہوا مرض ہے کہ جس کے سحر کی وجہ سے یا جادوگروں کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے یہ مرض انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر جنات جو ہے وہ آ کر بیٹھتے ہیں اور جن انسان کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جبکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں شیطان ایسے گردش کرتا ہے کہ جیسے کہ خون کا مجری دم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں سیدنا مرہ بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث دلائل النبوہ کے اندر ہے امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی، اور اس حدیث کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر 394 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی. کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا ایک عورت کے ساتھ گزر ہوا کہ ایک عورت اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، یہ میرا بیٹا بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ میرا بیٹا بہت ہی مریض ہو چکا ہے، اللہ کے نبی اس کو دیکھ لیجئے، اس کو چیک کر لیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ جن اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، نکلے اللہ کے دشمن. صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی تو اس بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. حتیٰ کہ جب ہم واپس آئے دوبارہ سفر سے تو اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا جو ہے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، الحمدللہ اب اس کو کوئی مرض نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر جو ہے شیاطین آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو جمائی آئے نا تو منہ نہ پھاڑے. وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ منہ پھاڑ کر جمائی لیتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اگر رکے نہیں تو ہاتھ رکھ دے، کیونکہ شیطان مکھی کی صورت کے اندر اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر ہیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ جن انسانوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں. یہ 8واں لیول ہے ہمارا کہ جن انسانوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں. نمبر 1، کسی جنی، ہم اردو کے اندر اس کو چڑیل کہتے ہیں جبکہ چڑیل کا تصور نہیں ہے. جنی جو مؤنث ہے جن کی، خبیث جنیاں، اس کو آپ اگر پسند آ گئے ہیں تو بس وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جنیاں آپ کی شادی بھی نہیں ہونے دیں گی، رکاوٹیں ڈالیں گی جت حد تک اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو طاقت دی ہے. اور بہت ساری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں عزیزان گرامی
کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی. ان کے زیادہ تر اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جن اس عورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ میری بات کو شاید جو ہے وہ اختلاف کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن عزیزان گرامی یہ بات بالکل معقول بات ہے کہ جنیاں اور جن یہ دونوں انسانوں سے مکمل طور پر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے کیا سمٹمز ہیں یہ میں انشاءاللہ اپنے جو ہے وہ لیول نمبر 10 کے اوپر ان سمٹمز کے بارے میں بیان کروں گا. لیکن میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ عشق کی وجہ سے کوئی جن آپ کے اوپر عاشق ہو گیا کسی عورت کے اوپر، جیسا کہ ابھی میں نے تقریر کے شروع میں یہ کہا تھا کہ خاتون جو ہے جب وہ بال بنائے تو اپنے بالوں کو لپیٹ کر اس کے ٹکڑے کر دے، پھر اس کے بعد ڈسٹ بین میں پھینکے. ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور بڑی بڑی لٹیں جو ہیں وہ جناب عالی نکال کر اس کو رول بنا کر پھینک دیتی ہیں باہر. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن عاشق ہو جاتے ہیں بالوں پر. اور پھر خاتون کے سر پر باقاعدہ ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا کراچی کے اندر، ایک لڑکی ہے 14 سال کی، جن اس کے سر پر بیٹھا ہوا تھا. نہ اس کو نہانے دیتا ہے، نہ اس کو غسل کرنے دیتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ جناب علی ستھرائی کا کام کرنے دیتا ہے، نہ بالوں میں کنگھی کرنے دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ بال نہ بنائے بس. یہ کیا تھا؟ اس بچی کے بالوں پر جو ہے جن عاشق ہوا تھا. تو پہلا سبب تو یہ. دوسرا، غیر شعوری انتقام. میں نے کہا تھا کہ آج کی جو میری گفتگو ہے نا، اس کے اندر کچھ پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا جو موضوع ہے جادوگری کی دنیا، اس کے بارے میں میجر انفارمیشنز جو ہیں ہمیں ہونی چاہیے. تو دوسرا ہے غیر شعوری انتقام. ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، اس کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ جن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ غیر شعوری انتقام ہوتا ہے جنوں کا. مثال کے طور پر آپ راستے میں سے جا رہے ہیں، جن کا کوئی بچہ لیٹا ہوا ہوگا، آپ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا ہے، وہ مر گیا. آپ نے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا غیر شعوری طور پر. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ سے بدلے لے گا. اب وہ آپ سے بدلے لے رہا ہے شعوری طور پر. جب آپ سے جو کوئی مسئلہ ہوا تھا وہ غیر شعوری طور پر ہوا تھا. اب وہ آپ کی اولادوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. کاروبار تباہ، بزنس تباہ، اس کے علاوہ زندگی تباہ، عبادت تباہ، معاملت تباہ، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تباہ. وہ کیا ہے؟ غیر شعوری طور پر جنات نے آپ سے دشمنی نکالنے کا پورا پلان کر دیا ہے. تیسری چیز، محض شرارت. جس طرح کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا جو محض جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کسی کے بٹوا چھین لیا، جان بوجھ کر کسی کو تنگ کر دیا. تو جنوں کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی اینی ریزن کے وہ آپ کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو شرارت کے ذریعے آپ کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. چوتھا مسئلہ، جادوگروں کے لیے. اب مثال کے طور پر ایک آپ فار ایگزامپل کوئی شخص یا کوئی عورت گئی کسی جادوگر کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ میری جو ساس کا مسئلہ ہے، میری ساس کو جو ہے وہ بیمار ہونا رہنا چاہیے. یا ساس جاتی ہے بہو کی وجہ سے کہ میری بہو جو ہے نا میرا جو بیٹا جو ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور بہو کی چنگل سے نکل جائے وہ. یا پھر ساتھ والا پڑوس، کیا بات ہے بھائی، گھروں کے اندر کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی، جھگڑے نہیں ہو رہے، بڑے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت اللہ نے مال دیا ہے، جا کر نجومی کے پاس گئے اور کچھ پیسہ دے دیا کہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دو. اب یہ جو پامسٹ ہے، یہ جو جادوگر ہے، یہ اب جنوں کو بلائے گا. کیوں کہ جن اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ ہم نے سیکنڈ لیول کے اندر یہ بات سمجھی تھی کہ یہ کفر بھی کر رہا ہے اور یہ شرک بھی کر رہا ہے. کس کے کہنے پر؟ جنوں کے کہنے پر. اپنی غلاظت خود کھا رہا ہے، اپنی محرمات کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اللہ پاک کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اور قرآن کو نعوذ باللہ استعمال کر رہا ہے بطور ایک ٹیشو، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہ سب کچھ کام کر رہا ہے نا، تو پھر لازمی سی بات ہے کہ جن بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ دیں گے نا. تو اب جنوں کو بلائے گا کہ میرے پاس یہ رقم آئی اور میرا تم یہ کام کر دو. تو جن کیا کرتے ہیں کہ جا کر اس گھر کے اندر جا کے تباہیاں مچا دیتے ہیں. اور اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اذان گرامی مختلف قسم کے جادو کے اثرات کے معاملات ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ جادو کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم اپنے لیول جو ہے ہمارا نواں لیول، ہم اس کے اندر اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ شیطان اکبر یعنی ابلیس کے لیے کام کیا جائے. ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کو برباد کر دے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے چیلوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے لگو، اس کے گھر کو برباد کرو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے تخت پر بیٹھتا ہے
اور دیگر شیاطین سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. ایک شیطان اگر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی, گلے سے لگا لیتے اور کہا کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ اپنے کارندوں کو اس پر لگا دیتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے. تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ہمارے 9ویں لیول کی طرف کہ جادو اور نظر بد اور اثرات کے اس کے سمٹمز کیا ہیں, وہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کے اندر آپ مختلف چیزیں دیکھیں گے, دھاگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قبرستان کے درختوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا کسی میت کو لے جا کر, وہ جو ہے جناب علی کوئی تعویذ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی دھاگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کسی قسم کی ڈوریاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, اور کبھی جو ہے وہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جادو کی, جو یہ پامسٹ حضرات جو ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں, مختلف لوگوں پر جو ہے وہ جادو اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا اور ویسٹرن کنٹریز کے جو بھی میجک ہوتے ہیں, جو جادو ہوتے ہیں, ان سب کے اندر تقریباً فرق ہے. پاکستان کا جادو کیا ہوتا ہے؟ لیمبو, سوئیاں, کیلے اور چھوٹی چھوٹی گڑیاں دفن کر دینا, یہ پاکستان کا جادو ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو جناب علی یہ جو ہے وہ پتلا ہے, اس کو جاؤ اور فلاں قبرستان کے اندر, فلاں قبر کے اندر دبا دو. اب کون اس پتلے کو نکالے گا اور کون اس پتلے کو جو ہے اس پتلے کو اوپر علاج کرے گا؟ جب تک وہ پتلا دبا ہوا ہوتا ہے انسان مرض کا شکار رہتا ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی, آپ بسا اوقات دیکھتے کہ گھروں کے اندر کیلیاں نکلتی ہیں حد سے زیادہ, اور اس کے نکلنے کے بعد بہت زیادہ طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کا کوئی جوڑا ہے جس کو آپ پہنتے ہیں, قمیض یا شلوار, بہت عرصے تک وہ گم ہو چکا ہے اور کافی عرصے کے بعد وہ آپ کو ملتا ہے, لیکن اس کے اندر سے چھید ہوئے ہوتے ہیں, سوراخ ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ہرگز مت پہنیے. اس کو ہے آپ ہرگز مت پہنیں, بلکہ اس کو کل اعوذ بفلق کل اعوذ بالناس کے پانی پر دم کریں, اس کو دھوئیں اور اس قمیض کو جلا دیں. اس کو ہرگز مت دھوئیے گا, کیونکہ جب آپ اس کو دھوئیں گے اور دھونے کے بعد پہن لیں گے تو پہننے کے بعد وہ شیاطین کے اور وہ جادو کا اثر آپ کے اوپر آ جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو گھر سے ملتی ہیں تو عزیزان گرامی اس کا فوراً جو ہے وہ علاج کروایا جائے. اچھا, اب اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. ہم آتے ہیں ان جادو کے سمٹمز کی طرف سے. نمبر 1, آپ کو نماز کی طرف جانے میں روکے گا جادو کے اثرات. اب آپ کا دل گھبرا رہا ہے, آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی زبان اٹک جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا زبان بالکل ساتھ نہیں دیتی. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں, لیکن آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جاؤں تو وہ آپ کو نماز کے لیے بھی نہیں جانے دے گا. بڑی مشکل سے آپ فرض پڑھ کر گھر بھاگ آئیں گے. اس کے علاوہ جو جادو کے سمٹمز ہیں وہ ہے کندھوں کا بھاری ہونا. آپ دیکھتے ہیں کہ کندھے بہت زیادہ اشد بھاری رہتے ہیں, جبکہ رپورٹ ساری کلیئر ہیں, لیکن کندھے بھاری ہیں. اس کے علاوہ میدوں کے اندر جلن, تیزابیت اور درد اور بھاری پن میدے میں, کہ آپ کا میدا بھی بھاری ہے اور آپ کے کندھے بھی بھاری ہیں, یہ بھی اس کا ایک سمٹم ہے. اس کے علاوہ بھولنا, غیر توقعاتی طور پر اتنا زیادہ نسیان کا شکار ہو جانا کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا, باہر نکلے بھول گئے, پتہ نہیں میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. زیادہ تر آپ کو بھول کا شکار ہو جانا. تو یہ بھول کا شکار ہونا بھی اسی جادو کے اثرات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. پنڈلیوں میں درد ہونا اور کمر کی ہڈی میں کہیں درد ہونا. اس کے علاوہ خواب کے اندر اگر آپ کے چپکلی آ رہی ہیں, چپکلیاں خواب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور خواب کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جناب علی جو ہے وہ سانپ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری اس بات کے سمٹمز ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے. یہ اس بات کے سمٹمز ہیں. اور یاد رکھا جائے کہ اس کو ہرگز ہلکا نہ لیا جائے, بلکہ اس کا فوری طور پر اس کا علاج کیا جائے, فوری طور پر علاج کیا جائے. اس کے علاوہ عزیزان گرامی احتیاطی تدابیر کیا ہیں, یہ 10واں ہمارا پارٹ ہے اور لیول ہے. احتیاطی تدابیر یہ ہونی چاہیے کہ صبح اور شام کی دعائیں, یہ ایک کارڈ دارالفلاح والوں نے صبح اور شام کی دعاؤں کے حوالے سے شائع کیا ہے, باہر اسٹال پر موجود ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ جاتے وقت لیتے جائیں. اس کے علاوہ آپ نے 5 وقتہ نماز مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. خصوصاً فرض نماز جو ہے, فجر کی نماز, وہ چھوٹنے نہ پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، اور اے لوگوں اپنی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو مت توڑو۔ تو یہ احتیاطی تدابیر۔ اس کے علاوہ جب بھی بیت الخلاء جائیں گے تو آپ نے صبح اور وہ جو بیت الخلاء کی جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، صبح شام کی دعائیں، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا، اور جب میاں بیوی تعلقات قائم کریں تو دروازہ جب بند کریں گے بسم اللہ پڑھ کے، اور جو دعا ہے میاں بیوی کے تعلقات کی وہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی آپ نے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے طریقہ کار ہیں۔ ایک دعا ہے جو دعا تو چھوٹی سی ہے لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صبح اور شام کو اگر 100 دفعہ پڑھ لیں تو جن آپ کے جسم سے انشاءاللہ باہر نکل جائے گا، جن جو ہے وہ آپ کے جسم سے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جنات کے حوالے سے اور ان کے رہائش کے حوالے سے اور ان کے نقصانات کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جادو کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے مسنون علاج کیا جائے، اور تعویذ، دھاگے، ٹونکے، مونکے اور اس طرح کے چھلے اور ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس سے تعویذ، دھاگا، من کا لٹکایا اس نے شرک کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہندوستان کے اندر، انہوں نے کہا، ایک لطیفہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان کی دکان پر گیا تو دیکھا اس کی پرچون کی دکان پر اتنا بڑا تعویذ لٹکا ہوا ہے، پرچون کی دکان پر اتنا بڑا تعویذ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تعویذ ذرا مجھے تم دکھا سکتے ہو؟ کس چیز کے لیے؟ کہنے لگا کہ نظر بد کے لیے ہے اور جناب علی کاروبار کی برکت کے لیے۔ اس سے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ اس بھائی نے مجھے کہا کہ جب میں نے تعویذ کھولا نا تو پتہ ہے تعویذ کے اندر کیا لکھا تھا؟ اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا رحمان، نیچے لکھا تھا یا جبریل یا فاطمہ، اور سب سے نیچے لکھا ہوا تھا یا ابلیس یا فرعون اور یا حامان میری مدد کر۔ یہ ہوتے ہیں تعویذ کے اندر لکھے ہوئے، اور ہم اس کے اوپر ٹوٹلی طور پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی تعویذ کے حوالے سے اس کے ذریعے علاج نہیں ہوگا، علاج مسنون طریقے سے ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اپنایا ہے اور جو امت کو تعلیم دی ہے اس کے ذریعے آپ جب اس کی چیزوں کو دم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ لیکن فائنلی ایک بات میں کہتا رہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن شفا کس کے لیے ہے؟ اٹس اے مسٹ پوائنٹ، یہ بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہم پڑھتے قرآن ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی۔ اس کے دو بڑے بڑے جو ہے وہ ریزنز ہیں۔ ایک پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور توکل اللہ پر مضبوط نہیں ہے جیسے کہ اس کے توکل کا حق ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ایمان میں شرک ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم مومن کی فہرست میں نہیں ہیں بلکہ ہم مشرک کی فہرست میں ہیں۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اس کے علاوہ اس کے علاج کے لیے چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اور نظر بد کے حوالے سے بھی ان علاج کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں ان کا علاج کرتا ہوں، اور پراپرلی طور پر الحمدللہ آپ کو اس بارے میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو دوں گا علاج کے حوالے سے کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان تمام چیزوں سے چھٹکارا کیسے لیا جا سکتا ہے۔